بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء اے لوگ جو ایمان لائے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، جو راستہ وہ بتاتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کیونکہ اس کا جو راستہ ہے وہ منکر کا راستہ ہے، فحشا کا راستہ ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسی راستے کا ہمیں دکھلائے گا، اور جو فحش چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اسی کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ رہتا ہے، ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو البتہ ضرور ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، ہم جو کر رہے ہیں، شیطان اس کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت یاب ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہوتا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یہی شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہمارا ایمان بالکل خطرے سے خالی ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت کو سمجھیں، اپنے رب کو سمجھیں، شیطان کے راستہ کو سمجھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنا ہے، جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہم کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا، ہر حال میں ہم اس کو ہی اپنا حقیقی معبود سمجھیں گے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، دین کی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے اور ہمیں اسلام کی صحیح بات بتانے کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت صرف مقصد ہے انسانوں کا، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے تو دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ پہلا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے روح گردانی کرتے جاتے ہیں۔ دن بدن ہمارے حالات ایسے ہوتے جاتے رہتے ہیں کہ ہم مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہوتے ہیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار، دعا، توبہ و استغفار اور جو ہماری عبادات ہیں، صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم دن بدن ان سب چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے ایسے وقت پر کہ ابھی رمضان کے گزرے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ہماری مسجدیں بالکل ویران نظر آنے لگی، ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو گئی، جو کہ یکم رمضان کو کیا اپنے اس تنگ دامانی کا شکوہ کرتی تھی، شکایت کرتی تھی کہ ہماری یہ مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، پھر وہی حالت، لوگوں کا وہی طریقہ، لوگوں کا وہی رہن سہن، لوگوں کا وہی اطوار، یعنی وہی پہلے کی طرح لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس عبادات سے منحرف ہو جاتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم پہلے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری تربیت کے لیے، نفس کے تزکیہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ لاتا ہے۔ جب ہم بہت دور عبادت سے ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر سے عبادت کرنے لگیں، لیکن ہماری ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ رمضان صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور ہم عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بدگا ہوا گدھا اور شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ایسے ہی یہ ایام جیسے برکت والے، رحمت والے ختم ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی بھاگتے ہیں اور پھر وہی معصیت کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ شیطان جیسے ہی آزاد ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر سوار ہو جاتا ہے، ہمیں ورغلاتا رہتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہ کرتا رہتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں ایسی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے تو آیا ہی تھا، ساتھ ساتھ ہمارے نفس کی تزکیے کے لیے بھی آیا تھا کہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرے کہ ہمارا حقیقی خالق اللہ ہے۔ ہم اللہ کی معرفت کو سمجھے ایک مہینہ میں دیکھ کر، لیکن جیسے ہی مہینہ گزرا ہم بھی مسجد کا راستہ چھوڑ دیے، عبادات چھوڑ دیے، تلاوت کرنا چھوڑ دیے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی انسان اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو ہے بہت اپنا شیمپو اور صابن وغیرہ لگا کر دیر تک اپنے بدن کو، میل کچیل کو صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد اچھا کپڑا زیر تن کرتا ہے، خوشبو سے معطر ہوتا ہے، تیل لگاتا ہے، اس کے بعد چند ہی لمحوں میں اپنے اوپر گندگی کو لپیٹ لیتا ہے۔ وہی مثال ہماری ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہم بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پاک و صاف کر لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اسی طرح گندگی میں لپٹ جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ان عورتوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے ایک ایک دھاگا کر کے، ایک ایک دھاگے کو جوڑ کر ایک موٹی رسی بناتی ہے، اور رسی بنانے کے بعد پھر اتنی محنت، مشقت، اجتہاد کے بعد جب یہ رسی خوب موٹی ہو جاتی ہے، کسی کام کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد قینچی سے لے کر اس کو قطر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ محنت مشقت کر کے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان ساری عبادات کو چھوڑ کر 11 مہینے تک ہم ایسے ہی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، اس عبادت کی قبولیت کے لیے رب کے سامنے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری ان عبادتوں کو قبول کر، ہماری ان عبادتوں کو قبول کر۔ ایسے ہی عبادت کو ترک کر دینا، عبادت کر کے ترک کر دینا، یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم نے عبادت کیا اس کے بعد بھول گئے۔ نہیں، عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے قبولیت کی دعا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت ہے، اس آیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جن لوگوں کو، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کہ ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں؟ آیت کا ترجمہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد ان کے دل ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا عمل اللہ کی یہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک ڈر، ایک خوف رہتا ہے۔ تو انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، یا پھر اس طرح جو جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی ان کی مراد تھی کہ کبیرہ ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ عبادات کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد ان کا دل ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، آیا یہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بھی کوئی عبادت کریں تو اس کی عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت سے انحراف ہمارا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ عبادت سے مڑ جانا، عبادت سے منہ پھیر کر ہٹ جانا، یہ ایک بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور یہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی اتباع پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شیطان کی اتباع میں رہتے ہیں، رحمان کی اتباع میں نہیں رہتے، رحمان کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم کما امرت یعنی اسی پر قائم و دائم رہیں، یعنی جو حالت تھی ہماری رمضان سے پہلے،
یا جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کر کے ان کی باتوں کو ماننے کا، تو گویا کہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رہنا ہے۔ کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اگر ہم اس راستے سے ہٹتے ہیں تو ہم سرکشی کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ صرف راستے سے ہٹتے نہیں ہیں بلکہ ہم سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ یہاں پر یہ اگر ہم عبادت سے انحراف کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سرکشی کا راستہ ہے، بغاوت کا راستہ ہے، اور یہ بغاوت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے بغاوت کرنا اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران پڑھیے، آل عمران کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا دعا سکھلائی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، اے میرے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی پیدا نہ کرنا، وهب لنا من لدنك رحمہ، اور ہمیں رحمت اپنی جانب سے نازل فرما، انك انت الوهاب، انك انت الوهاب، اللہ تعالیٰ تو بہت دینے والا ہے۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے انسان کو کہ جو ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے ہم اسی پر قائم و دائم رہے، ہمارے دلوں میں کوئی کجی بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پناہ مانگا کرتے تھے، کن چیزوں سے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، یہ دعا ہے۔ یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، کفر کی طرف ہم نہ لوٹ سکیں، یعنی کفر کے بعد جو ہمیں ایمان، یعنی ایمان کی حالت میں جو ہے ایمان کے بعد ہمیں کفر نصیب نہ ہو، اور خیر کے بعد شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، ایمان کے بعد کفر سے پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین، اور اسی طرح اطاعت ہے جو معصیت سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی اطاعت کی حالت میں ہمیشہ رہوں، اسی طرح خیر کی حالت میں ہمیشہ رہوں، شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اس لیے ہمیں جو ہدایت نصیب ہوتی ہے، یا ہم اطاعت پر قائم و دائم رہتے ہیں یا خیر پر قائم و دائم رہتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم اسی پر قائم و دائم رہیں۔ اسی طرح عبادت سے انحراف کیسے ہوتا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یا پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اب نمازی بن گئے ہیں، اب ہمیشہ نمازی رہیں گے، ہم صدقات و خیرات کرتے رہیں گے اور روزہ رکھتے رہیں گے، لیکن پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، توبہ میں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہیں ہو گئی ہیں تو بخش دے، آئندہ ہم اس بات کی ایسی گناہ نہیں کریں گے، اقرار کرتے ہیں ہم، لیکن پھر کیا؟ اسی حالت پہ آ جاتے ہیں، اسی حالت پہ آ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور یہی توڑنا یہ بھی عبادت سے انحراف ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ رب العالمین کو ہم نے کفیل بنایا تھا وہاں پر، لیکن ہم نے اس کو توڑ دیا اور اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم جو عہد کیے ہیں اس عہد و پیمان کو توڑیں۔ جو لوگ مستقل عبادت کرتے ہیں، بالخصوص مان لیجیے رمضان کے مہینے میں اگر عبادت کرتے جاتے ہیں پھر رمضان کے بعد ترک کر دیتے ہیں، بعض سلف سے منقول ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کی عبادت کو بعد میں پھر ترک کر دیتے ہیں، تو یعنی اس عبادت کو ہمیشہ قائم و دائم نہیں رکھتے، رمضان جاتے ہی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا بہت برا ہے، بہت غلط ہے۔ اور برا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ دوسری قوموں سے، دوسرے مذہب سے ملتی جلتی چیز ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں اور ان کی قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو عبادت ہوتی ہے، ان کا جو تہوار ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، خاص چند دن کے لیے عبادت کرتے ہیں اپنی دیوی دیوتاؤں کی، اور اس کے بعد اس کو پورے سال چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی عبادت ہوتی ہے، انسان رمضان کے مہینے میں صرف عبادت کرتا ہے، اس کے بعد ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ محترم حضرات، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جنت کی شوق میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے گی، اگر ایسا ہے تو میں یہ تجارت کر رہا ہوں،
میں یہ تجارت کرتا ہوں اور میں جہنم کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اگر ایسا کرتا ہوں تو یہ غلامی ہے، ایک طریقے سے غلامی ہے۔ میں تو اللہ کو اپنا حقیقی خالق مانتا ہوں، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ میں اللہ کو اپنا حقیقی رازق مانتا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ یعنی ہر اعتبار سے اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ترک نہ کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا حقیقی معنی اصل یہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ جو تھا، ہمارے نفس کی جو تربیت کیا تھا، ہمیں اسی تربیت پر قائم و دائم رہنا ہے اور اس کو ترک بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کہا ہے کہ میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ رب العالمین سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، وہاں بیٹھ جاؤں گا اور بہکاتا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر چہار جانب سے ان کو بہکاتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ کیا ہم شیطان کی اتباع کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک اسی طرح انسان جو ہے جب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور پوری طرح سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان الرحیم ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، چلو گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک آرزو رکھتا ہے، ایک تمنا رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بڑا آرزو مند ہے، تمنا کرنے والا ہر چیز کا ہے، لیکن یہی تمنا اس کی باقی رہتی ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور پھر استغفار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، گناہوں کے معاملے میں تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم سے گناہیں ہو گئی ہیں، فوراً رب کے سامنے سر سجود ہو کر استغفار کرنا ہے، رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، فوراً بخشوا لینا ہے، آگے کے لیے نہیں ترک کرنا ہے۔ دنیا داری کے لیے اپنے آپ کو ہم نہیں رکھے ہیں دنیا میں، بلکہ ہم عبادت کے لیے ہیں۔ اور دنیا داری میں جیسے ہی ہم گھسیں گے، ظاہر سی بات ہے ہم دین کو چھوڑ دیں گے، ہم سے دین چھوٹتا جائے گا، دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ شیطان ہم پر غالب آتا رہے گا اور یہ دین سے دوری کے بعد ہمیں دین سے نفرت پیدا کرے گا، حتیٰ کہ اسی کی اتباع کرتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگ جو ایمان لائے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، جو راستہ وہ بتاتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، کیونکہ اس کا جو راستہ ہے وہ منکر کا راستہ ہے، فحشا کا راستہ ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسی راستے میں ہمیں دکھلائے گا، اور جو فحش چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اسی کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ رہتا ہے، ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو البتہ ضرور ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، ہم جو کر رہے ہیں، شیطان اس کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت یاب ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہوتا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یہی شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہمارا ایمان بالکل خطرے سے خالی ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت کو سمجھیں، اپنے رب کو سمجھیں، شیطان کے راستہ کو سمجھیں، دونوں کا راستہ دو ہے۔ جب ہم شیطان کے راستے کو اپنائیں گے تو رب کے راستے پر نہیں چل سکتے،
اور یہ شیطان کے راستے کا، شیطان کے اپنانے کا نتیجہ یہی ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو رمضان میں مسجدیں فل ہوا کرتی تھی، آخر میں یہی مسجد انسان کی بے حسی کا شکایت کرتی رہتی ہے کہ انسان جو ہے اس مسجد کو چھوڑ کر، جس میں ایک مہینہ عبادت کیا، ترک کر دیا، یہاں سے بھاگ گیا۔ اور اسی طرح جب شیطان غالب ہو جاتا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے، انسان عذاب قبر کو بھول جاتا ہے، انسان آخرت کے جو بھی مراحل ہیں سب کو یہ شیطان بھلا دیتا ہے، سب کو بھلا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کو نصیحت بھی کرتا ہے تو شیطان کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نصیحت جو ہے غلط نصیحت ہے، اپنے ذہن سے اس کے قرآن و حدیث کی باتوں کو تولتا ہے اور اپنی باتوں کو اس پر ترجیح دیتا ہے، تعویل کرتا ہے قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اور یہی لوگ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جب ان کے سامنے کوئی کتاب و سنت کی بات رکھی جائے تو ان کے دل کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو رمضان میں صف اول میں رہا کرتے تھے، پھر بعد میں جمعہ کے دن بھی دیکھیں گے کہ امام خطبہ اب ختم کر رہا ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، غسل جنابت کی طرح غسل کیا اور کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلا، مسجد میں پہلی گھڑی میں پہنچا، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے ایک گائے کی قربانی پیش کرتا ہے، جو تیسری گھڑی میں پہنچتا ہے ایک میڑھے کی قربانی پیش کرتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں پہنچتا ہے اسی طرح وہ ایک مرغی کی قربانی پیش کرتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں پہنچتا ہے غسل کرنے کے بعد ایک انڈے کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو فرشتے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں دروازوں پہ، وہ آ کر امام اور خطیب کی باتوں کو سننے لگتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بات کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور جو اس کے بعد داخل ہوتے ہیں ان کا نام اس میں درج نہیں ہوتا، ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازوں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے نام نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امام آتا ہے، نکلتا ہے اپنی ممبر پر داخل ہونے کے لیے، ممبر پر جاتا ہے، ویسے ہی یہ اپنا دفتر بند کرتے ہیں جو نام نوٹ، جس پر نام نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد امام کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمارے لیے امام و خطیب آتے ہیں درس دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، کتاب و سنت کی باتوں کو بتانے کے لیے، لیکن ہم آخر میں پہنچتے ہیں، شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہمارا نام اس میں بھی درج نہیں ہو پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، جو اللہ سے ہم قریب ہوئے ہیں، جو اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کیے ہیں اور جو عبادات کیے ہیں، اسی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں، اسی پر قائم و دائم رہیں اور اسی طرح عبادت کرتے رہیں۔ اگر ہم اس میں قائم و دائم رہیں گے تو ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن یہی چیز جب ہم دین کو چھوڑ کر دنیا اپنانے لگتے ہیں، کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور کمانے میں کیا ہے، ہم معاملات میں دوسروں کا حق مار پہ بیٹھتے ہیں، تو ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں بھی ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھیں، جو جن کا حق ہے، بندے کا حق ہے بندے کو دیں، اللہ کا حق ہے اللہ کو دیں، اور اگر اپنے ماتحتوں کا حق ہے تو ان کا حق پوری طرح ادا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آخری جو وصیت تھی یہی 3 وصیت تھی کہ اللہ کے حق کو اس کی پوری طرح وہی ادا کرنا، اور بندے کو حق کو، یعنی جو بندے کا حق ہے اس کو بھی ویسے ہی ادا کرنا، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو، ایک اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ایک اللہ کو اللہ سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔